اب کتنی ویب سائٹس ہیں جن کا صرف یہ مقصد ہے کہ صرف اتنا ہی ہے، دن رات روزانہ کے پروگرام، اور کچھ بھی اس پہ کنٹینٹ نہیں ہے کہ اسلام کی مخالفت کرنی ہے۔ اس میں جو لوگ ہندوؤں میں کچھ اسلام کے بارے میں آرگو کر سکتے ہیں، کبھی انہیں بلاتے ہیں، کبھی مسلمانوں میں سے ہوتے ہیں نا، وہ بھی جاتے ہیں رینیگیٹس جو اسلام چھوڑ گئے، جس ریزن سے بھی چھوڑا انہوں نے، ان کو بلاتے ہیں، ان سے انٹرویو لیتے ہیں، لگاتار چل رہا ہے۔ اب اس میں نیرج اٹری ہیں ایک، ان کے پاس گئے، مولانا شاہین گئے، اور انہوں نے کہا کہ ایک دن ہمیں بھی بلا لیجئے، جتنے سوال ہیں وہ ہم سے بھی کر لیجئے، اتنی غلط فہمیوں کے ہیں۔ 3 دن تو انہوں نے کہا بھی ہم جواب دیں گے، 3 دن تو وہ غائب ہو گئے وہاں سے، فون کرتے رہے میں اب آؤں گا جب آؤں گا، یہ 3 دن وہیں پڑے رہے۔ جب دیکھا جا نہیں رہے، روز آفس میں صبح سے شام تک بیٹھے تو آئے، اور پھر آنے کے بعد انہوں نے صاف منع کر دیا کہ نہیں، ہماری ویب سائٹ ہے، جیسے ہمارا دل چاہے گا چلائیں گے، جس کو دل چاہے گا بلائیں گے، آپ سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران اکرام، آج چاروں طرف دنیا میں مسلمانوں کا بہت گھیراؤ ہے، اسلام پر، قرآن پر طرح طرح کے فکری، نظریاتی، کانسیپچول اٹیکس ہیں۔ اس کے لیے بہت بڑی حد تک مسلمان خود ہیں رسپانسبل یا ذمہ دار۔ جو لوگ حملے کر رہے ہیں ان کے اپنے ریزنز ہیں، ان کی اپنی وجوہات ہیں، لیکن وہ حملے کہیں صحیح محسوس ہوتے ہیں، کہیں کامیاب ہوتے ہیں، اس کے لیے ذمہ دار خود مسلمان ہیں۔ بہت شارٹ ہسٹری میں بتاتا ہوں آپ کو۔ 1945 میں سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی، دوسری جنگ عظیم۔ پورا یورپ آپس میں لڑ رہا تھا، یو ایس اے بھی کود پڑا تھا، پہلی ورلڈ وار میں تو نہیں تھا، بالکل کمزور ہو گیا تھا یورپ۔ اس سے پہلے ان کی کالونیز پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی، کہیں ڈائریکٹ قبضے تھے اور کہیں انڈائریکٹ، جیسے یہاں انڈیا میں کہ راجے، مہاراجے، نواب اور دوسرے، وہ تو استعمال یہیں کے لوگوں کو کرتے تھے، اصل حکومت فیصلے ان کے ہوتے تھے۔ اور کسی جگہ ڈائریکٹ تھی کہ ان میں سے کوئی نہیں، ڈائریکٹ حکومت عوام پر وہ کرتے تھے۔ یہ کالونیز تھیں، سب یورپ کی تھیں۔ سب سے بڑا حصہ برٹین کا تھا، برٹین ہے، فرانس ہے، بیلجیم ہے، پرتگال ہے، اور 2-3 ملک تھے جنہوں نے دنیا کے بہت سے ملکوں میں اپنی فوجیں، یہ قریب 15 سینچری کے بالکل آخر سے، اور سن 1500 کے شروع سے یہ سٹارٹ ہوا تھا یہ فیز، جب سے سی ٹریول سٹارٹ ہوا تو انہوں نے نئے نئے علاقے دیکھے، اور ان کی ویلتھ اور ان کی دولت، اور اس میں پھر حملے اور قبضے شروع ہوئے۔ پھر یہ آپس میں جنہوں نے پھیل کر دنیا میں قبضے کرنے شروع کیے جگہ جگہ، بہت بڑے حصے کے اوپر ان کو غلام بنایا، ان کو ایکسپلائٹ کیا، شوشن کیا، ان کی دولت اپنے ملک میں لوٹی، اپنے یہاں بھیجی۔ جب یہ ہرس آتی ہے تو پھر وہ آپس میں بھی لڑتے ہیں، پھر آپس میں جنگیں شروع ہیں، اور وہ پھر آپس میں جنگیں یہ 2 ورلڈ وارز کی شکل میں سامنے ہمارے آئیں گے۔ 1945 میں ختم ہوئی سیکنڈ ورلڈ وار، کھوکھلا ہو گیا تھا یورپ بالکل، لڑ لڑ کر لگاتار سارے ملک۔ تھوڑا سا رشیا میں دمخم باقی تھا، سوویت یونین تھا اس وقت، وہ یو ایس اے طاقتور تھا، میں نے پہلے وجوہات بتائی کیوں تھا، بات کو داخل ہوا تھا، اور پھر یورپ کو جتنا کھوکھلا ہو گیا تھا، کھانا پینا وہاں کچھ نہیں تھا، ساری سپلائی کا ٹھیکہ امریکہ نے لے لیا تھا۔ اس زمانے میں بہت انہوں نے دولت کمائی، سپر پاور بن کے نکلا بہت بڑی، یہ دونوں یو ایس ایس آر اور یو ایس اے۔ اب یہاں سے بائی پولر ورلڈ شروع ہو گئی، 2 سپر پاور دنیا میں، ساری دنیا تقسیم تھی، قریب قریب ڈیوائیڈڈ تھی ان 2، کچھ ان کے حمایتی، کچھ ان کے، کچھ جگہوں پہ صرف حمایتی تھے، کچھ جگہ ان کا طاقت اور انفلوئنس اتنی زیادہ تھی کہ اب وہ قبضے تو نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی جنگیں شروع کی۔
اور یورپ نے یہ طے کیا تھا کھوکھلا ہو جانے کے بعد اب آئندہ کبھی آپس میں نہیں لڑیں گے اور اپنے علاقے میں نہیں لڑیں گے. وہ اس پر آج تک قائم ہے کہ کبھی آپس میں نہیں لڑیں گے اور اپنے ایریا میں نہیں لڑیں گے. اسٹریٹجک تھا بہت یہ بیچ کا حصہ مڈل، کئی وجہ سے، پولیٹیکلی بھی، دنیا کے سینٹر میں ہونے کی وجہ سے بھی، اور وہاں جو دولت ہے، نیچرل ریسورسز ہیں، اس کی وجہ سے بھی. تو یہ جو دو سپر پاورز تھی، انہوں نے اڈا بنایا آپس میں ٹکرانے کا ان علاقوں میں. یہ آپس میں ٹکرانا، کسی علاقے کو اڈا بنانا ضروری ہوتا ہے ان کے لیے، اس لیے کہ دنیا میں اگر پیس ہو جائے تو ہتھیار نہیں بکیں گے. ہتھیار کچھ ملک ہیں 5-6 جن کی ساری اکانومی ہتھیار بیچنے پر ہے. اگر یہ ہتھیاروں کی سیل رک جائے تو یہ بہت اوسط درجے کے دولت والے ملک رہ جائیں. ہتھیار تب بکیں گے جب جنگ ہوگی یا جنگ کا ماحول کریٹ کیا جائے گا. یہ تم پر حملہ کر دے گا، ان سے کہا یہ تم پر حملہ کر دے گا، اب دونوں طرف ہتھیار جا رہے ہیں. وہ یہ ہتھیار، یہ آرمز، آرمری 3-4 سال بعد کہتے ہیں یہ تو آبسلیٹ ہو گئے، آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئے، استعمال نہیں ہوئے. یہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئے، اب دوسرے لے لو، وہ تو یوز ہوئے نہیں، اب پھر اور خریدو، یہ خریدتے چلے جاؤ. تو جب تک ٹینشنز نہیں رہیں گے، اگر پیس ہوگا دنیا میں تو ان کے ہتھیار نہیں بکیں گے، اور یہ اتنے دولت مند ملک نہیں رہیں گے. یہ 6 ملک ہیں دنیا میں مین جو آرم سپلائرز ہیں. تو ان کو ایسا ایریا چاہیے کہ جہاں جنگ ہوتی رہے. اس کے لیے کہ انہوں نے اس حصے کو جو سینٹرل تھا اسے انہوں نے چوز کیا. وہاں USSR اور امریکہ پراکسی وار لڑتے رہے. ٹولز بنتے تھے یہ کنٹریز، اور یہ سپر پاورز تھے دونوں دنیا کی. اصلی جنگ ان دونوں کی ہوتی تھی، دونوں کی آرمز کی سپلائی ہوتی تھی. یہ جب تھوڑا سا اور آگے میں بڑھنے کی بات کر رہا ہوں کہ کوششیں اس کے بعد بھی کچھ ہوئیں. جیسے سوویت یونین افغانستان میں گھسا، حملہ کیا. کیا ریزن ہے؟ کہیں افغانستان، کہیں اس کا انفلٹریشن ہو رہا ہے تمہارے یہاں. یہ جو اب تو ٹیررزم کا نام آتا ہے، افغانستان کی طرف سے تمہارے یہاں ٹیررزم پھیل رہا ہے کیا؟ انٹرنیشنل ٹیررزم کا تو اس وقت کوئی نام ہی نہیں تھا، کوئی نام و نشان نہیں تھا. تو افغانستان پر حملے کا تمہارا کیا ریزن ہے؟ لیکن کیا انہوں نے، اور 10 سال تک کنٹرول نہیں کر سکے. 10 سال تک وہاں جنگ ہوتی رہی. افغان ہسٹری میں کبھی کنٹرول نہیں ہوئے. کچھ کنٹریز ہیں جن کو، ان میں جو مسلم میجورٹی کنٹری ہیں اس میں 4 ملک ایسے ہیں کہ انہیں غلام نہیں بنایا جا سکا. حملے ہوئے، کمزور کر دیا گیا، بہت بہت دنوں تک لڑتے رہے، کبھی کسی گروپ کا ساتھ دیا. ایک سعودی عرب کو کچھ ٹکڑے چھین لیے، لیکن پورے ملک کو چھین کر غلام. اس میں سے ایک سعودی عرب ہے، ایک ایران ہے، ایک افغانستان ہے. ان کو یہ کبھی پورے ملک پہ قبضہ کوئی نہیں کر سکا. ایک ترکی، باقی سب جگہ انہوں نے اپنی کالونیز بنا لی تھی دنیا کے بہت سے حصوں کے اندر. یہاں انڈیا، ہندوستان کے اندر ہندو بڑا دیش، ہندو میجورٹی کا ایک ہی تھا. مسلم میجورٹی کے بہت سے دیش تھے، وہ سب کالونیز تھی، سب پر قبضے تھے. اب اس کے بعد پھر وہ آزاد ہونے شروع ہوئے، اس لیے کہ کمزور ہو گئے تھے، آپس میں لڑ کے اتنے کمزور ہو گئے تھے. وہ آرمیز نہیں بچی تھی، کنٹرول کی کوئی گنجائش نہیں تھی. اپنی اکانومی کمزور تھی، دوسری جگہ پر رہنا بے پناہ خرچ ہوتا ہے اور بہت طاقت چاہیے. تو پھر آزاد ہونے شروع ہوئے، ایک ایک کر کے ریلیز کرنا شروع ہوئے، اور یہ آزاد ہوتے چلے گئے. جیسے آج 50 سے زیادہ ہیں مسلم میجورٹی جو ملک ہیں، جو پہلے صرف 4 تھے. اور وہ 4 بھی یہ تھا کہ ان کے کچھ حصے انہوں نے کہیں سے کچھ قبضہ کیے تھے، لیکن بڑا حصہ جو ہے وہ لوگ لڑتے رہے، اور وہاں ڈفرینٹ وجوہات سے ان پر یہ قبضہ نہیں کر سکے تھے. اب یہ 50 کے قریب کنٹریز آزاد ہوئے، 50 سے زیادہ ہیں اس وقت. 1991 میں یہ الٹیمیٹلی آخری طور پر یہ ہوا کہ رشیا، یہ سوویت یونین باہر نکلا، چھوڑا انہوں نے افغانستان کو کہ ہمارے قبضے کا نہیں. اور نقصان بہت ہو چکا تھا ان کا بھی. یہ مرتے ہیں تو یہ تو جنگجو تھے، اپنے مر رہے تھے وہاں پر، لیکن لڑ رہے تھے. ان کا جتنا نقصان ہوا، اور بلکہ سوویت یونین ٹوٹا ہی افغانستان کی وجہ سے. اتنی انہوں نے وہاں طاقت جھونک دی تھی، اور 10 سال اتنے انہوں نے جنگ کی تھی جو وہاں پر.
یہ طاقت جھونک دینے سے یہی ہوتا ہے. اتنی طاقت انہوں نے, جیسے باقی دنیا میں کالونیز تھیں, آپس میں جب لڑے, جنگ عظیم جب ہوئی, تو اس کے بعد پھر ان کو سب چھوڑنے پڑے, آزادیاں دینی پڑی. یہ یہاں پر گھسے اور لگاتار وہ جنگ ہی رہی 10 سال تک, اور قبضہ نہیں کر سکے. تو اتنی طاقت انہوں نے یہاں پر جھونکی کہ خود ٹوٹ گئے اس کے بعد. اور یہاں سے نکلتے 89 میں نکلے, جنگ ختم ہوئی افغانستان کی 10 سال کے بعد, اور 91 میں سوویت یونین کے 12 ٹکڑے ہو گئے, ایسا جیسے ڈائنامائٹ سے پھٹ گیا ہو. یہ 12 ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا, جس میں سے ایک رشیا ہے, روس, یہ سب سے بڑا تھا اس میں. اب دنیا یونیپولر ورلڈ رہ گئی, بائی پولر نہیں رہی. ایک ہی سپر پاور رہ گئی, امریکا. یہ یو ایس ایس آر جو سپر پاور تھی برابر کی ٹکر کے, یہ برابر کی ٹکر کا نہیں بچا. روس ایک پاورفل کنٹری ہے آج بھی. تو دنیا یونیپولر ورلڈ ہو گئی. اب جو وہ کہیں گے دنیا میں وہ ہوگا, ہر جگہ پر. یو این او کے اندر جو وہ چاہیں گے وہ پاس ہوگا. دنیا میں جس جگہ جسے کنٹرول کرنا ہو, وہ تھوڑی سی ریزسٹنس دیتے ہیں. یو ایس ایس آر اب کچھ چائنا آگے بڑھنے لگا, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کر پاتے. ان کا سکہ بڑے عرصے تک چلا, اب کچھ انہوں نے تھوڑا سا, چائنا نے آگے بڑھنا شروع کیا. اسی وقت 1991 میں جب یہ ٹوٹا سوویت یونین, اور یہ ایک ہی دنیا میں سپر پاور رہ گئی, یونیپولر ورلڈ, اس وقت امریکہ کے جو پالیسی میکرز ہیں, وہ ان کے تھنک ٹینک ہوتے ہیں, وہ پالیسی میکرز ایک پالیسی بنا کر دیتے ہیں. امریکن گورنمنٹ کے سیاسی لوگ پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ اس میں سے کتنے پر عمل کیا جائے, لیکن پالیسی ان کے سامنے آ جاتی ہے. وہ بڑے بڑے ایکسپرٹس ہوتے ہیں الگ الگ میدانوں کے. تو اس وقت ہنٹنگٹن رپورٹ سامنے آئی. ایک ہنٹنگٹن تھے, انہوں نے ایک رپورٹ لکھی, بہت مشہور ہے آج تک. اس کا نام تھا دا کلیش آف سویلائزیشن, سبھیتاؤں کا ٹکراؤ, تہذیبوں کا ٹکراؤ. اور انہوں نے تھیوری یہ پیش کی کہ اب دنیا میں جتنے بھی کلیش ہوں گے, ٹکراؤ ہوں گے, وہ سویلائزیشنز کے ہوں گے, سبھیتاؤں کے ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ خالی علاقہ جیتنے کے لیے کوئی ایک دوسرے کے اوپر حملے کر رہا ہے, ایریا چھیتر جیتنے کے لیے. اوور آل تھیوری یہ تھی, لیکن اس میں جو بڑا حصہ جو انہوں نے ایک نتیجے, کنکلوژن کے طور پر اس میں پیش کیا تھا, وہ یہ تھا کہ سوویت یونین ختم. اب ٹکراؤ میں تو یو ایس اے کے برابر کبھی نہیں آ سکتا. اب ویسٹ کو اگر کہیں خطرہ ہے تو وہ اسلام سے ہے. ان کی تعداد ہو گئی بڑی تعداد, سنکھیا بہت بڑی ہے, تعداد بہت بڑی ہے. ویسے نہیں رہے جیسے پہلے, بالکل ہی انرٹ تھے, سب قبضے میں تھے. تو اب نیکسٹ, اور چونکہ ایک الگ ایک سویلائزیشن ہے, ویسٹرن سویلائزیشن بھی ایک سبھیتا ہے پوری, یہ ایک الگ سبھیتا ہے پوری. مسلمان چاہے جس علاقے میں رہتا ہو, یہ ان کی اپنی, ان کی انالیسس میں بتا رہا ہوں. تو ان کا کہ اصلاً اب آگے ویسٹ کا مقابلہ جو ہے پچھم کا, وہ اسلام سے ہے فیوچر میں. یہ رپورٹ پہنچی. اس رپورٹ پر, ان رپورٹس کے اوپر جو ایکسپرٹس دیتے ہیں, امریکن گورنمنٹ اپنی پالیسیز بناتی ہیں آگے کے 10-20 سال آگے کی, کہ آگے پھر پالیسیز کیا رکھنی ہے. وہاں سے پھر ان کی پالیسیز میں شروع ہوا کہ اس حصے کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے, جتنے حصے میں زیادہ مسلم کنسنٹریشن ہے, اور ان کو الگ الگ رکھنا ہے. اس میں افغانستان پہ بھی حملہ ہے, اس کے اندر عراق پر بھی حملہ ہے. عراق پر حملہ جب کیا تو یہ کہا کہ یہ ان کے پاس جو ہیں وہ کیمیکل ویپنز ہیں. عراق کو تباہ کر دیا, تو اس کے بعد انہی کے یہاں سے رپورٹس آئیں کہ کوئی کیمیکل ویپن کہیں نہیں تھا. یہ تو انہوں نے بنایا تھا اپنا, کہا تھا ساری دنیا سے کہہ دیا تھا حملہ کرنے کے لیے. اور آخری طور پر یہ خالی کوئی تھیوری نہیں رہی, ایک پرووڈ ایک فیکٹ ہے کہ کیمیکل ویپنز وہاں کبھی نہیں تھے. اسی نام سے حملہ کیا تھا, اسی نام سے کئی سال تک وہاں پہ تباہی لاتے رہے. عراق پر حملہ کیا. اب عراق کو اکسایا اس کے لیے کہ وہ کویت پر حملہ کر دیں. اس وقت کی جو ایمبیسڈر تھی وہاں, انہوں نے ڈائریکٹ صدام حسین کو اشارہ دیا کہ کویت کو لے سکتے ہو. پھر امریکہ نے فوراً ان کو ایمبیسڈر کو بلا لیا وہاں سے. اس نے حملہ کیا, وہ آ گئے ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے, کویت کو بچانے کے لیے. یہ کھیل جو چلتا رہا. افغانستان میں جب یہ تھا سوویت یونین, اسی وقت میں انہوں نے ٹیررسٹ بنانے شروع کیے. القاعدہ ان کی کھڑی کی بھی دنیا جانتی ہے, کوئی شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں. اتنے ڈاکومنٹری پروف ہیں بش فیملی کے قریبی تعلقات ان کے ساتھ میں. حد یہ کہ جس دن وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا ہے, اس دن 250 کے قریب جو بن لادن فیملی کے لوگ مختلف جگہوں پہ تھے, ان کو اسپیشل پلین سے فوراً واپس بھیجا گیا کہ یہاں یہ لوگ پھنس نہ جائیں.
اس وقت بھی بن لادن فیملی کے ساتھ میں امریکن پریزیڈنٹ کے بھائی اور دوسرے ہائر اتھارٹیز کے ریسٹورانٹ کے اندر میٹنگ چل رہی تھی جس وقت یہ اٹیک ہوا ہے. تو یہ ان کی ریلیشن شپ بزنس ریلیشن شپ تھی، آپس میں قریبی تھی بہت. تو یہ جو حملہ تھا القاعدہ کا حملہ، ساری دنیا جانتی ہے اس نام سے اسے. آج تک دنیا کے کسی بھی ایک ملک کو کوئی ثبوت نہیں دیا انہوں نے کہ یہ القاعدہ نے کیا تھا. انہوں نے نام دیے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ القاعدہ کا حملہ تھا، انہوں نے اس کی ڈیٹیلز دنیا کو دی ہیں، دنیا نے مان لیا. مان لیا کا مطلب پولیٹیکلی سامنے سے مان لیا، اندر سے لوگ اپنی اپنی حقیقتیں جانتے ہوں گے، لیکن کسی جگہ دنیا میں ایک جگہ ایک چھوٹے سے چھوٹا ثبوت بھی انہوں نے نہیں دیا. یہ صرف کلیم ہے. اس کے پیچھے پھر دوسری، میں کچھ نہیں کہہ رہا اس سلسلے میں. کانسپیریسی تھیوریز بہت سی ہیں، ان میں بڑا وزن ہے اگر انہیں پڑھیں کہ وہ اٹیک خود کروایا گیا تھا یا اس طرح کی ہیں کانسپیریسی تھیوریز کہلاتی ہیں. اس میں انہوں نے بہت سے ثبوت رکھے کہ اٹیک خود کروایا گیا تھا انہوں نے، اس سے القاعدہ سے کوئی تعلق نہیں. القاعدہ کو انہوں نے کھڑا کیا جب سوویت یونین افغانستان سے نکل رہا تھا تو ٹیررسٹ بنائے انہوں نے. طالبان کو ہتھیار دیے ان سے لڑنے کے لیے، القاعدہ کو ہتھیار دیے. ساری دنیا کو معلوم ہے یہ کوئی چارج نہیں ہے، یہ کوئی الزام نہیں ہے، بہت اوپن حقیقت ہے. جو ایسے ہی لوگ کچھ بھی نہیں پڑھتے اور کچھ بھی نہیں دیکھتے، وہ ادھر ادھر ان کی سمجھ میں ان کے لیے کوئی انکشاف ہوگا، کوئی یہ ڈسکوری ہوگی، ورنہ سب جانتے ہیں. تو یہ انٹرنیشنل ٹیررزم انہوں نے سٹارٹ کیا، یہ مسلم ورلڈ میں سٹارٹ کیا، اور پھر اس کے ساتھ اسلاموفوبیا سٹارٹ ہو گیا. اسلام کو ٹارگٹ کرنا دو فرنٹس کے اوپر. یہ ٹیررسٹ بنائے، ٹیررسٹ بنانے کے ساتھ میں اب ٹیررسٹ بنتے کیسے ہیں؟ ٹیررسٹ کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے، جن کو بھرتی کیا جاتا ہے ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے. موٹیویٹ کیسے کریں گے؟ موٹیویٹ کریں گے اس سے، دین سے، قرآن سے. دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ جنہیں کافروں کو جہاں پاؤ مار ڈالنا، مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دینا. تو یہ تو تمہارے لیے جنت کا سیدھا روٹ ہے. جو چیزیں یہاں پر الزام لگائے جاتے ہیں مختلف اور جگہوں پہ لوگ سمجھتے ہیں ٹکڑے کاٹ کاٹ کر دینے کے، کنٹیکٹ سے کاٹ کر دینے کے، وہی سب یہ ٹیررسٹ بنانے کے لیے. وہ جن کو انہوں نے انلسٹ کیا وہ مسلمان ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ قرآن کی یہ تعلیم دیتے ہیں انہیں ٹیررسٹ بنانے کے لیے. وہ بنتے ہیں، ایک موٹیویشن ہوتا ہے، یہ جان بھی دے دیں گے. یہ تو اسلام کی بات ہے. تو جہاں جہاں مشرک کافر ہیں، جسے وہ مشرک کافر سمجھتے ہیں، انہیں مارنا ہے، قتل کرنا ہے. ان کے جو بڑے سرغن ہیں ان کو تو پہلے مارنا ہے. تو یہ ٹیررزم انہوں نے سٹارٹ کیا. میں کئی جگہ چیلنج کر چکا بڑے سرکلز کے اندر، پڑھے لکھوں میں. وہ جو سوال کرنے آتے ہیں، وہ جو مجھ سے سوال کرتے ہیں بڑے بڑے فورمز کے اوپر، کہ اب نہیں، اس وقت نہیں، خوب انکوائری کر کے، خوب معلومات کر کے مجھے یہ اطلاع دے دیجئے کہ ISI کو ہتھیار کس نے دیے. یہ چھوٹا سا گروپ جس کے بارے میں یہ بھی معلوم ہے، ان کا تو سرویلنس جتنا تھا، 24 ملک جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں اس سے، جس میں امریکہ بھی ہے، جس میں رشیا بھی ہے، جس کے اندر فرانس بھی ہے، جس کے اندر برٹین بھی ہے. نیچے کی فوجیں ان لوگوں کی ہیں، اوپر باقی سارا جو سپورٹ ہے وہ کمپلیٹ ان لوگوں کی ہے، ہتھیاروں کی بھی، سرویلنس کی بھی، انفارمیشنز کی بھی. اور ان کے علاقے بھی معلوم ہے کس جگہ ہیں اس وقت. یہ تو 3 دن میں ختم کرنے کے تھے، یہ 24 ملک مل کر 3 دن میں ختم کرنے کے تھے. یہ 3 سال تک کیسے لڑتے رہے اتنی ایڈوانس آرمیز سے؟ ان کو ہتھیار کہاں سے ملتے رہے؟ یہ جو ایران اور سعودی عرب ایک دوسرے کے مخالف ہیں اور ان کے بلاکس ہیں مسلم ورلڈ میں، یہ دونوں اس کے مخالف ہیں، ISI کے دونوں دشمن ہیں. یہ دونوں اس 24 ملکوں کے اس میں شریک تھے کوآپریشن میں ان سے لڑنے کے. ہتھیار کون دے رہا تھا؟ یہ آج میں نے بہت لوگوں سے پوچھا، خوب اپنے مطالعہ کر کے اور جگہ جگہ سے تم جو ڈیٹاز لیتے ہو وہاں سے لے کے مجھے یہ بتاؤ ہتھیار کون دے رہا تھا ان کو 3 سال تک جو یہ لڑتے رہے ہیں. اب بھی موجود ہیں بکھرے ہوئے، لیکن آخری طور پہ جسے ڈیفیٹ کہتے ہیں وہ دے دی 3 سال میں کر سکے. یہ کہاں سے آ رہے تھے ہتھیار ان کے پاس؟ اس درجے کے ہتھیار کی یہ اتنی ماڈرن سے لڑتے رہے، کوئی نہیں بتا سکا آج تک. آج تک دنیا میں کہیں کسی جگہ یہ انفارمیشن آئی ہی نہیں کہ انہیں ہتھیار کون دے رہا تھا. یہاں سے تو نہیں مل رہے تھے مسلم کنٹریز سے. یہ اتنے سیکریٹلی جو دے رہا تھا، یہ تو فوراً وہی لوگ اسے ان کو گھراؤ کر دیتے جو ہتھیار دے رہا ہوتا. تو پھر انہی میں سے کوئی دے رہا تھا. تو یہ کھڑے کیے گئے گروپ بہت خطرناک.
ان کو موٹیویٹ کیا گیا، یہ بنائے گئے، ساری دنیا کے لیے خطرہ ہو گئے۔ اس کے بعد جب یہ کوئی بگڑ جاتا ہے نا، اب جیسے یہ لنچنگ والے بھی ہیں، انرولی ہو گئے، اپنے گھروں میں بھی کریں گے، ماحول بگڑ جاتا ہے، ڈسپلنڈ نہیں بچے، وہ انہوں نے جب یہ مارنا شروع کیا، انسانوں کو مار رہے ہیں، چاہے وہ مذہب کے نام پر مارتے ہوں، موٹیویٹڈ ہوں، تو اب وہ پھر متوجہ ادھر بھی ہوں گے کہ تم بھی کافر ہو، طاقت آ گئی، ہتھیار بہت ہیں ہمارے پاس، ہم تو جان دینے کو تیار ہیں، پھر اپنے لیے مصیبت بنتے ہیں۔ وہاں سے اسلاموفوبیا، یہاں سے فیز اسٹارٹ ہوا۔ عجیب بات ہے اسلام کے ساتھ، دیکھیے اسلام ایک موومنٹ ہے، چاہے اس کے ماننے والے جتنے بگڑ گئے ہوں، خود اپنے آپ میں اسلام میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، موومنٹ کو کبھی کچلا نہیں جا سکتا طاقت سے، دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی موومنٹ ہو۔ ایمرجنسی لگی 1975 میں یہاں ہندوستان کے اندر، اس میں ساری اپوزیشن کو جیل میں بھر دیا گیا، جن سے ذرا سا بھی، جن جماعتوں سے جن سے تھا کہ یہ بھی ہمارے ذرا سا کچھ خلاف ہو سکتے، انہیں جیل میں ڈال دیا، سارے RSS والے جیل میں گئے، چاہے جتنا کچھ لو ختم نہیں کر سکے انہیں، ختم کوئی کر بھی نہیں سکتا، طاقت سے نہیں ختم کی جا سکتی، وہ ایک موومنٹ ہے، اسے طاقت سے نہیں ختم کر سکتے، اسے فکری طور پر تو کر سکتے ہیں، آئیڈیالوجیکلی تو مقابلے ہو سکتے ہیں، طاقت سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ طاقت سے ختم اسلام کو بھی دنیا میں کہیں نہیں کیا جا سکا، بہت کوششیں ہوئی، ان کے نزدیک تو یہ تھا کہ ہمارا ٹکراؤ اسے انہیں کمزور کر دیں یا ختم کر دیں، کر دیں گے، بہت بہت عرصے تک غلام بھی بنا سکتے ہیں، اسلام کو ختم نہیں کر سکتے، بہت بری حالت میں مسلمان رہیں گے، اسے نہیں کر سکتے۔ یہ ایک آئیڈیالوجی ہے، یہ ایک تحریک ہے، ایک موومنٹ ہے، موومنٹس بڑھ جاتے ہیں کچلنے کی کوشش سے، یہ ہسٹری میں ہوتا رہا۔ تو دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں کے کیریکٹر خراب ہونے کے باوجود، بہت خراب کیریکٹر ہو گئے پچھلے 70 سال کے اندر، 70 ایئرس کے اندر، اس کے باوجود دنیا میں آج بھی میجر ریلیجن میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا ہے مذہب ہے، جتنے بھی میجر ریلیجن میں نہیں روک سکتے، موومنٹ کو نہیں روک سکتے، قانون بنا کر طاقت سے نہیں روکا جا سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے غلام بنا لیں، 10 سال کے لیے بنا لیں، 20 سال بنا لیں، 40 سال بنا لیں، وہ موومنٹ چلتا رہتا ہے۔ پھر 91 کے اندر جب انہوں نے عراق پر حملہ کیا، 1991 میں تو فوجیں ڈال دی سعودی عرب کے اندر، جب وہ کویت کی بات تھی، یہ 1991 کی بات ہے، تو انہوں نے فوجیں ڈال دی وہاں سعودی عرب میں، اس لیے ڈالی انہوں نے، بڑی تعداد میں، تقریباً 5 لاکھ فوج تھی، کہ یہ عراق سے تمہیں خطرہ ہے، ہم بچائیں گے، یہ فوجیں وہاں پر تھیں۔ امریکن کبھی نہیں ہوا، ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا اتنی بڑی تعداد کے اندر، اس چند سال کے اندر امریکن فوجیوں میں سے 3000 لوگوں نے اسلام قبول کیا، وہ جو وہاں پہ پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کیسے اسلام قبول کیا، کیوں کر لیا؟ یہ تو کہیں بستی میں بھی نہیں تھے، بستی کے باہر مختلف جگہوں پہ ان کے کیمپس تھے۔ یہ جو وہاں کے بدو تھے، ٹرائبلز، وہ یہ ان کے لیے کھانے لے کر جاتے تھے طرح طرح کے، جا کر ان سے کہتے تھے کہ آپ لوگ یہاں پر پڑے ہوئے ہیں، کچھ ہمارے لیے بتائیے، ہمارے لائق کوئی سیوا، اور اپنے اپنے گھر سے کھانے بنا بنا کے لے جا کے کہ آپ یہاں پر ہیں نا، آپ کو ایک جیسی چیزیں ملتی ہیں، یہ آپ کا ٹیسٹ بدلے گا، ہم آپ کے لیے لائے ہیں۔ یہ کمپیشن نے متاثر کیا ہے، یہ ان کے رحمت کے مظاہرے نے متاثر کیا، اور 3000 فوجیوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ کوئی میرا دعویٰ نہیں ہے، تو آپ پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے، نکال لیجئے، فکر ساری موجود اس پر، تو بلکہ طرح طرح کے تبصرے ہیں ہمارے بہت سے ویسٹرنرز کے، کہ وہ ایسا ہوا کہ انہوں نے، سعودی عرب والوں نے اپنے جتنے وہ تھے پریچرز، ان کے کیمپ لگوا دیے ان کے پاس میں، انہوں نے بڑی ایگریسو پریچنگ کی، اور ایگریسو پریچنگ سے کوئی اپنا مذہب بدلتا ہے؟ اور وہ کرنے دیتے کہ ان کے کیمپ لگوا دیے جو ان کے اندر پریچنگ کر رہے ہیں۔ لوگ آپس میں، ٹرائبلز آتے تھے وہاں، گھلتے ملتے تھے، اب اس کو ظاہر ہے انہیں اپنے جسٹیفائی کرنا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ یہ جب اٹیک ہوئے کوئی، جیسے یہ ایک اٹیک تھا، وہاں یہ ہوا کہ ان کے اندر اسلام قبول کرنے والے بڑھ گئے ہمیشہ۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر جب یہ 2001 کے اندر حملہ ہوا، جس نے بھی کیا، القاعدہ، ان کا نام تو القاعدہ کا ہے، انہوں نے کیا، فرض کیجئے یہ مان لیں، تو جب ان پر ہوا، یعنی امریکنز تو یہی جانتے ہیں نا کہ القاعدہ نے کیا، سارے امریکنز یہی جانتے ہیں، ایک نفرت پھیل گئی، آج تک باقی، چاروں طرف بہت نفرت اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف، جگہ جگہ چھٹ پٹ مسلمانوں، طنز تو جگہ جگہ ہوتے تھے، کچھ اس سے بڑھ کر کچھ تھوڑے سے حملے بھی ہوئے، اب تک وہ فیز جاری ہے۔ لاکھوں لوگوں نے اسلام بھی قبول کر لیا اس کے بعد، اس کے 10 سال کے اندر لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا، لاکھوں نے۔
یہ بھی کوئی میرا دعویٰ نہیں ہے، میں تو کم وقت میں سمیٹنا چاہ رہا ہوں، اس لیے صرف آپ کو فگر دے رہا ہوں، اسے بھی آپ چیک کر لیجیے گا کیوں کر لیا۔ تو نفرت بے پناہ تھی، یہ مسلمانوں کے ٹیررسٹ نے تو ان کے خیال میں حملہ کیا تھا، وہاں ایک امریکہ پہ حملہ تھا، انہوں نے اسلام کیوں قبول لیا میں؟ نفرت کرنے والے تو بڑھے، لیکن اس میں بہت بڑی تعداد ایسی تھی جو کچھ نہیں جانتی تھی اسلام کے بارے میں، جانتی نہیں تھی، یعنی ایسے بھی لوگ تھے کہ جو یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ اسلام نام کا کوئی دنیا میں جو سیکنڈ بگیسٹ ریلیجن کے ماننے والے ہیں، جس کے فالوورز ہیں، یہ بھی نہیں جانتے تھے اسلام نام کا کوئی ریلیجن ہے۔ میرے پاس آئی ان دنوں میں ایک ای میل، ایک لیڈی تھی کوئی امریکن، انہوں نے یہ پوچھا کہ اسلام کیا کوئی ایسا ریلیجن ہے جسے اونچی بلڈنگ سے بہت نفرت ہے؟ یہ سوال تھا کہ بہت اونچی بلڈنگ سے کیا بہت نفرت ہے، اسلام کوئی ایسا ریلیجن ہے کیا؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیوں کیا۔ تو یہ بہت سے لوگوں نے، بہت بڑی تعداد نے اسٹڈی شروع کی کہ ہم دیکھیں اسلام کیا ہے، خود دیکھیں کہ اسلام کیا ہے۔ تو اس کے باوجود کہ ان کے پاس پبلسٹی یہ ہے کہ مسلمانوں میں ٹیررسٹ ہوتے ہیں، انہوں نے جب قرآن سے پڑھا تو انہوں نے اس ایڈورس ایٹماسفیئر میں اسلام قبول کیا، بہت کچھ فیس کیا، اس لیے کہ لوگ بہت مخالف ہو گئے تھے مسلمانوں کے وہاں، بہت ان ڈیفیکلٹیز میں باقی رہے وہ لوگ۔ لوگوں میں ایک کیوریوسٹی ہے کہ انٹرسٹ ہے، ہم دیکھیں کیا ہے۔ اس میں جب ایڈورس پبلسٹی ہوتی ہے تو لوگ متوجہ ہوتے ہیں، اور پھر سب نہیں، بہت سے لوگ ان سلیکٹڈ پارٹس کو جا کر دیکھتے ہیں جو ان کو دیے گئے، فیڈ کیے گئے، کہتے ہیں ہاں بڑا خطرناک ہے۔ بہت سے لوگ باقاعدہ صحیح طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں، اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، وہ اسلام میں آتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو یہ کیوریوسٹی باقی ہے، اسلام کی طرف آنا باقی، پوری دنیا کے اندر اتنی ایڈورس پبلسٹی کے بعد بھی یہ ایک، چاہے جتنی فیک نیوز پھیلیں، چاہے جتنا جھوٹ پھیلایا جائے، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ قرآن نے کہا، اسے شاعر نے اس کو شعر میں کہہ دیا اسے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اپنی فیک نیوز سے، اپنی باتوں سے، اپنی جھوٹی باتوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں گے۔ اللہ کو تو اپنے نور کو کمپلیٹ کرنا ہے، سچ کو باقی رکھنا ہے، اس کو کمپلیٹ ہونا ہے۔ وَلَوْ کَرِہَ الْکَافِرُونَ، وہ یہ جتنے انکار کر رہے ہیں، جاننے کے بعد انکار کرنے والے، یہ جتنے ہیں، یہ ان کو چاہے جتنا برا لگ رہا ہو، چاہے جتنا ناگوار ہو، یہ ہوگا۔ تو بات یہ کہ یہ میں نے آپ کو بہت بریف سی ایک جھلک دی، یہ تو تھا اسلاموفوبیا ویسٹ کا، ساری دنیا میں پھیلایا، بہت ویب سائٹس ہیں جو صرف اس کام کے اوپر ہے کہ اسلام کی مخالفت کیسے ہو، اور کن کن چیزوں کے اندر کیا کیا غلط انفارمیشن دیں، کیسے دھجیاں اڑائیں، صحیح چیزوں کو کیسے ڈسٹارٹ کریں، بہت ہیں، اتنی ہے کہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ٹائم ہی نہیں لگا سکتا اتنا کوئی کہ ان کے جواب دیتا رہے۔ یہاں بھی شروع ہو گیا، یہاں کی ایک الگ بات ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی، ان میں جو سب سے زیادہ مینٹلی لبرل لوگ تھے دنیا میں، جو ہندوازم کے ماننے والے، ان سے زیادہ ادار کوئی نہیں۔ اس میں ایک بڑا چھوٹا سا مائنورٹی گروپ تھا جو ہندوتو کا تھا، اور وہ پہلے سے ان کے پاس ایک نفرت کی آئیڈیالوجی تھی، اور وہ ہمیشہ بالکل ایسا رہا ان کے درمیان میں اچھوت کہ کسی الیکشن کے اندر ان کو کوئی کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ مسلمان علماء نے اور مسلمان لیڈروں نے ان کو پاور پہ بٹھا دیا، یہ سب انہوں نے کیا ہے، مسلمان لیڈروں نے اور مسلمان ہمارے مذہبی رہنماؤں نے ان کو، یہ اپنے دین کی خود غلط چیزیں جو ہیں وہ پیش کی ہیں، اس پہ لڑتے چلے گئے، تو اور اس سے ایک ماحول بنتا چلا گیا۔ اصلاً تو یہ ان لوگوں نے کیا جو کچھ بھی کیا۔ اب وہاں سے پھر اور زیادہ یہ چیز شروع ہوئی، جب پاور میں آ گئے، پہلے سے ان کی آئیڈیالوجی میں تھا کہ اس کی غلط تصویر پیش کریں۔ اب کتنی ویب سائٹس ہیں جن کا صرف یہ مقصد ہے کہ صرف اتنا ہی ہے، دن رات روزانہ کے پروگرام، اور کچھ بھی اس پہ کنٹینٹ نہیں ہے کہ اسلام کی مخالفت کرنی ہے۔ اس میں جو لوگ ہندوؤں میں کچھ اسلام کے بارے میں آرگو کر سکتے ہیں، کبھی انہیں بلاتے ہیں، کبھی مسلمانوں میں سے ہوتے ہیں نا، وہ بھی جاتے ہیں، رینیگیٹس جو اسلام چھوڑ گئے، جس ریزن سے بھی چھوڑا انہوں نے، ان کو بلاتے ہیں، ان سے انٹرویو لیتے ہیں، لگاتار چل رہا ہے۔ اب اس میں نیرج اٹری ہیں ایک، ان کے پاس گئے، مولانا شاہین گئے، اور انہوں نے کہا کہ ایک دن ہمیں بھی بلا لیجئے، جتنے سوال ہیں وہ ہم سے بھی کر لیجئے، اتنی غلط فہمیوں کے ہیں۔ 3 دن تو انہوں نے کہا بھی ہم جواب دیں گے، 3 دن تو وہ غائب ہو گئے وہاں سے، فون کرتے رہے میں اب آؤں گا جب آؤں گا، یہ 3 دن وہیں پڑے رہے، جب دیکھا جا نہیں رہے، روز آفس میں صبح سے شام تک بیٹھے تو آئے، اور پھر آنے کے بعد انہوں نے صاف منع کر دیا کہ نہیں، ہماری ویب سائٹ ہے، جیسے ہمارا دل چاہے گا چلائیں گے، جس کو دل چاہے گا بلائیں گے، آپ سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ پھر انہوں نے صاف صاف یہ کہہ دیا، پہلے تو کہا تھا کہ ہاں بھی کیوں نہیں، آپ سے بھی بات کریں گے جب سب کو بلاتے ہیں،
کبھی سوال جو اعتراض کے ہم سے بھی کریے نا، ایک دن ہم آئیں. تو وہ انہوں نے پھر صاف منع کر دیا کہ ہماری ویب سائٹ ہے، جیسے ہم چلانا چاہیں گے ویسے چلائیں گے، جن کو ہم بلانا چاہتے ہیں تو وہ ان لوگوں کو بلاتے ہیں. میں نے ابھی وہ دیکھی ایک دوسرے اور لوگ جو ہیں، اس کے اندر ایک سنجے دکشت صاحب ہیں. صرف یہی کام ہے کہ وہ جنہوں نے اسلام چھوڑا ہے، جن لوگوں نے، ان کو بلاتے ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہندو اس میں آ جائیں، وہ ہو گئے ایتھیسٹ، ہو گئے ایگنوسٹک، ہو گئے عیسائی، ہو گئے. ان کو بلاتے ہیں اور ان سے انٹرویو لیتے ہیں کہ اسلام میں کیا خرابی. میں نے ایک دیکھا ان کا انٹرویو کے اندر، جو انٹرویو دے رہے تھے، جن کا کہنا یہ تھا کہ میں نے اسلام چھوڑا ہے، جن سے سوال چل رہے تھے، تو ان کا کوئی فیس نہیں تھا. سچ والا کے نام سے تھے وہ، سچ والا کے نام سے. ایک سائڈ ڈارک ہے، ایک سائڈ یہ سوال کر رہے ہیں، وہاں سے صرف آواز آ رہی ہے، فیس کوئی نہیں ہے. بڑے تجوید والے لہجے میں عربی کی قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے کہ ایک آدھ چیز کا خوب مطلب ڈکشنری کے حساب سے بھی بتا رہے تھے کہ بہت بڑے جیسے اسکالر ہوں. اور بہت سی انہوں نے آیتیں ویسے ہی جیسے رکھی جاتی ہیں وہ رکھی انہوں نے کہ یوں ہے، اور کوئی مجھے جواب دے دے، کچھ کر دے. ارے سامنے تو آؤ نا. پھر انہوں نے اس پہ کہا کہ ہمارے اپنے 2 جو ہیں چینل ہیں، آپ لوگ اس پہ آئے. میں نے اسے بھی دیکھا، ایک آزاد گراؤنڈ کے نام سے ہے، ایک ڈسپوریا ٹو یا دیرا اس کے نام سے ہے. وہاں بھی سب جگہ فیس نہیں اپنا. جتنوں سے بات کر رہے ہیں وہ اپنے چینلز کے اوپر وہاں اپنا فیس نہیں لا رہے. ایسے لوگ بات کریں گے، ان سے بات چیت ہوگی کہ کون ہے، کیسا ہے، کوئی آئیڈینٹی اپنی نہیں دیں گے کسی جگہ. تو بہرحال باتیں کیسی تھیں، ان کی قابلیت جو معلوم ہوئی وہ کس جگہ معلوم ہوئی؟ قابلیت معلوم ہوئی وہاں جہاں پر ان سے پوچھا گیا. مطلب انہوں نے، وہ جو سنجے دکشت تھے، وہ بھی ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کو بلاتے رہتے تو بہت کچھ انہیں معلوم ہے کہ قرآن کیسا ہے، حدیثیں کیا ہیں، دوسری چیزیں کیا ہیں، ان کو بہت معلومات تھی. وہ جگہ جگہ خود کنفیوز ہو رہے تھے کیا کہہ رہا ہے. جب وہ اپنی جو تھیوریز بتا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے آخری رسول عیسیٰ تھے، قرآن کہتا ہے. یہ محمد اصل میں عیسیٰ تھے. یہ جو جن کو ان لوگوں نے بنا لیا ہے، اس کے بارے میں تو قرآن بات ہی نہیں کرتا. یہ محمد نام جو اس کے اندر آیا وہ عیسیٰ کا نام ہے اصلی. انہوں نے کہا بھائی عیسیٰ، انہوں نے سنجے دکشت نے، عیسیٰ ابن مریم، یہ تو مریم کے پتر تھے، یہ بھی تو کہا ہے قرآن نے. وہ گھما کے لے گیا کہ وہ دیکھیے ابن اور امی کہتے ہیں نا، امی تھے. ام تو ماں کو کہتے ہیں، تو ماں کا تعلق تو اس سے ہوا، عیسیٰ سے ہوا، اس لیے وہ عیسیٰ ابن مریم. بالکل کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، اس طرح کی قابلیت کی حالت یہ تھی کہ سورتوں کے نمبر انہیں یاد نہیں تھے. یہ تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اب کہیں انہوں نے آیت پڑھ دی، انہوں نے کبھی مجھے ایسے مت بتائیے کہ سورہ فلاں میں ہے، سورہ احزاب میں ہے. یہ سورہ احزاب کون سا نمبر ہے، میں دیکھوں ذرا. اب اچھا کون سا، پھر انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا کون سا نمبر ہے. یہ ہے اس کا نمبر 33. اچھا سورہ احزاب کا 33 نمبر ہے. یہ تو چلیے بہت سے لوگ شاید نہیں بتا سکے. میں اس کی بات کر رہا ہوں جو قرآن ایسے پڑھ رہا ہے، جو اسے چھوڑیے نہیں بتا سکے. پھر بیچ میں ایک اور آیت پڑھی تو انہوں نے پھر پوچھ لیا سورت کون سی ہے. انہوں نے کہا سورہ آل عمران. آل عمران کا نمبر بتائیے آپ، نام سے نہیں، میں دیکھ سکوں. ان کے اپنے پاس قرآن کھلا ہوا تھا سنجے دکشت کے پاس. آل عمران کا انہوں نے پوچھا سنجے دکشت نے کہ 5واں نمبر ہے شاید. بولے ہاں نہیں 5واں نہیں. اچھا میں بتاتا ہوں. تو اب جو اسکالر بنا ہوا ہے، خوب جانتا ہے، ان ڈیپتھ نالج ہے، وہ اگر سورہ فاتحہ کا نہیں جانتا ہو کہ نمبر کیا ہے، وہ اگر سورہ بقرہ کا نہیں جانتا ہو، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ سورہ آل عمران آتی ہے، اگر یہ نہ جانتا ہو کس نمبر پر ہے، تو وہ تو چیزیں اس کو رٹائی گئی جتنی وہ بول رہا ہے. وہ سب رٹا ہوا تھا جو آ رہا ہے سامنے، اور سامنے نہیں آتا. سورہ آل عمران کون علم والا، وہ تو سورہ احزاب کا تیسرے نمبر کی سورت ہی کون نہیں بتا سکتا. وہ جو تھوڑی بہت معلومات رکھتا ہے، اس کو نہیں پتا تھا. خوب اسے بولے نہیں تیسرا نمبر کی صورت یہ نہیں مجھے معلوم تھا. بہت سی اور چیزیں میں یہاں نہیں رکھ رہا. بالکل کلیئر ہو گیا کہ کچھ نہیں جانتا. اس کو جو سیٹ رٹایا گیا وہ جانتا ہے. کہیں سے جس نے بھی بنایا یہ سیٹ اسے دیا گیا ہے. اب اس طرح کے بہت سے کھڑے ہو گئے جگہ جگہ. مسلمان جو ہیں وہ 3 چیزوں سے بڑے اٹیچڈ ہیں. بہت اختلاف ہوں گے آپس میں، جھگڑے بھی ہوں گے، لڑائی بھی ہوگی، ڈیبیٹس بھی ہوں گی، ایک دوسرے کو برا کہیں گے، کافر بنا دیں گے، لیکن ہر ٹکڑا جو ہے وہ 3 چیزوں سے بہت اٹیچڈ ہے. انہیں کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں. کعبہ، قرآن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان 3 کے نام پہ کسی بھی جگہ کا ہو، وہ چاہے دوسروں کو کافر کہتے ہو، ادھر والے ان کو کافر کہتے ہو، ان 3 کے نام پہ اگر کوئی گڑبڑ ہوگی تو بڑا ایسوسیشن ہے ان کے ساتھ میں. اور چاہے کچھ بھی نہ معلوم نہ ہو، دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہو، ٹوٹل جاہل ہو. ان 3 سے بڑے اٹیچڈ ہیں. ان پر حملے شروع ہوئے بھی کچھ سال سے. ایک پیٹریشیا کرون ہے،
اور ایک صاحب اور ہیں، انہوں نے ٹام ہالینڈ ایک تحقیق لے کر آئے کہ مکے کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا، یہ کوئی اینشنٹ سٹی ہی نہیں تھا پرانا، یہ تو بات کو بنا لیا انہوں نے، گڑھ لیا، نہ وہ محمد یہاں پر تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو پیٹریشیا شام میں، سیریا میں ایک جگہ ہے پیٹریشیا، وہاں ہوا تھا سب کچھ، اب وہاں سے یہ ادھر آ گیا، جب یہ عباسیوں کی یہاں پر حکومت ہوئی انہوں نے یہ ساری چیزیں گڑھ کر جو ہیں وہ رکھ دی، اور کعبے کا نام مشہور کر دیا، ورنہ کعبہ وعبہ کچھ بھی نہیں تھا، پرانی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اچھا قرآن تو کہتا ہے کہ سب سے پہلا مرکز تھا، تو پھر ظاہر قرآن بھی غلط ہوا، انہوں نے ثابت کر دیا اپنے ثبوتوں کے ساتھ میں، یہ پہلی مرتبہ 2 اسکالر نکل کر آئے ایسے، ان کی دوسرے جغرافیکل اسکالر نے مخالفت کی کہ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن ٹھیک ہے انہوں نے اپنی تھیوریز دی، اپنی دلیلیں دی، اس کا بھی ذکر کر رہے تھے یہ صاحب جو تھے، یہ سچ والا جو تھے ہوگا، اس کے تو پورا ثبوت، سب سے پہلا ثبوت کیا ہے اینشنٹ ہونے کا، جانے دو جغرافی کو، جانے دو کہ گوگل پر کیا ملتا ہے تمہیں، سب سے پہلا ثبوت تو وہ ہے جو دنیا میں سب سے پرانے اسکرپچر ہیں، وید، یہ سب سے پہلا ثبوت ہے، وہ تو اس ہسٹری سے پہلے کے ہیں، یہ جتنی جغرافی لوگ جانتے ہیں اس سے پہلے کے، اس سے پرانے ہی تو سب مانتے ہیں، چاہے کوئی اسے 1 ارب سال پرانا مانتا ہو، چاہے کوئی اسے 20,000 سال پرانا مانتا ہو، اچھا 15-20 ہزار سال سے زیادہ پرانا سبھی مانتے ہیں، تو اس کے اندر رگ وید کا 3:29-4 تیسرا منڈل 29واں سوکت اور چوتھا منتر، نابا پرتھویا الایاستوا پدے، اب اس میں جو یہ منتر ہے اس کا جو انواد ہے وہ یہ ہے کہ ہم تمہیں پرتھوی کی نابھی پر، ناف زمین پر، نابھی اسے کہتے ہیں ناف کو، پرتھوی کی نابھی پر ہم تمہیں استھاپت کرتے ہیں، الایاست پد جو بیت اللہ ہے وہاں پر، ایشور کے پد پر، بیت اللہ وہاں پر تمہیں ہم استھاپت کرتے ہیں، تو یہ تو بات اس کے بعد، اچھا وہ ہو سکتا ہے بھائی کعبہ نہ ہو جسے کہا ہے ناف زمین، مسلمانوں میں مشہور ہے کہ کعبہ ناف زمین ہے، کہیں نہیں ہے قرآن میں حدیث میں، اور مسلمانوں میں مشہور ہے، کہاں سے آیا؟ وید سے آیا، انہیں معلوم بھی نہیں ہے مسلمانوں کو، ناف زمین کعبہ ہی کیوں؟ خود چیک کر لیجئے، آپ کھڑے ہوئیے دیوار کے سہارے، بالکل سیدھے 100% ہائٹ کا صحیح نشان لگائیے گا، مان لیجئے یہ ہائٹ جو ہے آپ کی ٹوٹل ہائٹ x ہے، 100% صحیح نشان لگائیے گا کتنی ہائٹ پر ہے، اونچا نیچا ہو گیا تو کیلکولیشن غلط ہو جائیں گے، دیوار پہ نشان لگا لیجئے، اسے مان لیجئے y ہے، x کو پوری ہائٹ کو ناف سے لے کے یہاں تک کی جو ہائٹ ہے اس سے ڈیوائڈ کر دیجئے، تقسیم کیجئے، آنسر آئے گا 1.6، اسے کہتے ہیں گولڈن ریشیو، یہ پوری دنیا میں مشہور ہے، گولڈن ریشیو ہوتا ہے، اس گولڈن ریشیو کے اوپر وہ ہے ناف، یعنی ناف بھی کوئی آپ میں سے لمبا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی چھوٹا ہے، سب کا ریشیو یہی آئے گا، ناپ کے دیکھ لیجئے اپنے گھر جا کے، ہر ایک کا پوری لمبائی کو ڈیوائڈ کیجئے ناف سے لے کے پاؤں تک کی لمبائی کو، کعبے کا بھی دیکھ لیجئے، زمین گھوم رہی ہے تو گھومنے سے ہمیں 2 وہ مل گئے دھرے، نارتھ پول اور ساؤتھ پول، ورنہ تو گول چیز کا کوئی سرا نہیں ہوتا، تو اب یہ نارتھ پول اور ساؤتھ پول مل گئے، نارتھ پول سے آپ ساؤتھ پول تک اس پر دیکھ لیجئے گا گوگل میپ کے پر ناپ کے، وہاں سے یہاں تک کی دوری ایسا جیسے کسی انسان کے سر سے پیر تک کی دوری، وہ ہے 20,020 کلومیٹر، اور نابی سے یہاں تک کی، کعبے سے اسے ناپ لیجئے ساؤتھ پول تک نیچے والے، وہ ہے 12,375 کلومیٹر، 20,020 کو 12,375 سے ڈیوائڈ کریں آئے گا 1.6، تو پھر یہ نابا پرتھویا کے اوپر جو کہا جا رہا ہے یہ تو اب اس سے ثابت ہو گیا، اور وید نے کہا تھا کہ وہاں ہم تمہیں استھاپت کرتے ہیں، بڑی اہمیت کے ساتھ میں کہا تھا، تو یہ تو ہسٹری اینشنٹ ہونے کی، وید جس کا ذکر کر رہا ہے وہاں سے چلی آ رہی ہے، یہ کدھر کی باتیں کر رہے ہیں کہ نہیں تھا، سب سے پرانا تھا، اس دور سے چلا آ رہا ہے۔ اس ویڈیو کو میری دیکھ لیجئے گا، میرا نام ڈالیں اور اس پہ لکھیں کعبہ نیول آف دی ارتھ، بہت اور ثبوت دیے میں نے، یہاں پہ تو سمے نہیں ہے، میں نے ایک بتا دیا خالی کہ نیول آف دی ارتھ کے وید کے منتر کے ساتھ میں بہت ثبوت دیے کہ یہ تھا، بڑے کنکلوسیو ثبوت ہیں جو پرماڑ ہیں، تو بات یہ ہے کہ یہ ثبوت تو یہاں موجود ہے۔ اب ایک محمد شیخ صاحب آئے، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب کر دیا، کیونکہ یہ جو محمد ابن عبداللہ تھے یہ وہ محمد نہیں ہیں، وہ تو محمد بن عبداللہ وہ ہیں کہ جو ہر دور میں جا کے ابراہیم کی اور کس کی وہ قرآن کے وہ الگ ہیں، عبداللہ وہ الگ محمد ہیں جو قرآن جنہیں کہہ رہا ہے، یہ نہیں ہے، اور ہر شخص یہاں اس کے اندر رسول بن سکتا ہے، آپ میں سے ہر ایک نبی بن سکتا ہے، تو اب انہوں نے ان کو غائب کیا، جس سے مسلمان بہت اٹیچڈ ہیں کہ
ہے تھے ایک محمد بن عبداللہ، بات ختم ہے. غائب کرنا میں نے جب یہ کیا غائب، تو وہ ایک صاحب کا ان کے فالوور کا اعتراض ہے کہ بڑا جھوٹ بولتے ہیں آپ، کہاں غائب کر دیا ہے؟ اسے ہی غائب کرنا کہتے ہیں. انہوں نے کہا یہ نبی تو تھے ہی نہیں، خالی رسول تھے، باقی بہت سے نبی اور رسول دونوں تھے، ان کی کیا حیثیت ان کے مقابلے میں؟ تو جس سے سب سے زیادہ اٹیچ تھے کہ انہوں نے یہ کیا. پھر میں اس پر نہیں جا رہا دلیلوں پہ، تو پھر یہ تو 4 خطبوں کا میں سمیٹ رہا ہوں ایک میں جو میٹر ہے. کعبے پر حملہ ہوا ابھی قریب کے دور میں، ثبوتوں کے ساتھ میں اپنے جیسے تحقیق لائے ہیں، ایک ان کو تیار کیا گیا اس پر حملے کے لیے. قرآن پہ تو چاروں طرف سے چل رہے ہیں، یہ جو میں نے بھی کئی نام بتائے آپ کو، ہر طریقے سے چاروں طرف سے چل رہے ہیں، اور سب کاٹ کر. مجھ سے کچھ سوال پوچھنے آئے، ایک فورم چل رہا ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ دیکھتے ہوں گے کہ اسلام پر سوالوں کا جواب دیجیے، قرآن پر میں دیتا ہوں، خاموش رہتے ہیں، اس کے آگے نہیں کہہ پاتے، بڑے یقین سے آتے ہیں کہ اس دفعہ تو ہم نے گھیر دیا. تو کوئی چیلنج نہیں ہے، لیکن ہم تو سمجھانے کے لیے کہ آپ پوچھ لیجئے، دیکھیے کیا چیز ہے. یہ کر نہیں سکیں گے، کتنا کریں؟ غلام احمد قادیانی نے کہا تھا میں ہو گیا، کتنے سے رہ گئے فرنج ایلیمنٹس؟ ایسے یہ بھی فرنج ایلیمنٹ بن جائیں گے، محمد شیخ بھی. یہ کامیابی نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ یہ بہت ذرا غور سے سن لیجیے گا بس اس حصے کو. اس لیے کہ اسلام ریشنلٹی کی بات کرتا ہے، مسلمان نہیں کرتے. مسلمانوں کو پہلے تو ٹرین اس کے لیے کیا گیا تھا، خبردار ترجمہ مت پڑھنا، ٹرانسلیشن، یہ عربی پڑھتے رہو. اب یہ درمیان میں اللہ نے کھڑا کیا، ان کی وجہ سے پاپولر ہونے سے گھر گھر یہ آ گیا کہ نہیں ٹرانسلیشن بھی جاننا چاہیے اور پڑھنا بھی چاہیے اور ٹرانسلیشن بھی جاننا چاہیے. جب یہ گھر گھر عام ہو گئی، اب جو چیزیں شروع کی، جن تفسیروں میں ایسی ایسی دیو مالائیں ملتی ہیں اور ایسی ایسی چیزیں ملتی ہیں عجیب و غریب. اچھا ہیں پہلے کے دور میں انہوں نے محنت کی، کچھ چیزیں ان سے غلط ہو گئی ہوں گی، تو آپ دیکھ کر صحیح کرو نا. انٹرپریٹیشن ورڈز تو وہی ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں خالی. بات یہ ہے کہ یہ بنا دیا گیا کہ ترجمہ تو پڑھ لو، خود غور مت کرنا. یہ تو پھر تباہ ہو جاؤ گے اگر تم نے خود غور کر لیا. قرآن سب سے زیادہ اس بات پہ ہر ایک سے کہتا ہے غور کرنا. اب میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں، قلوب ہیں، غور و فکر نہیں کرتے، ریشنلٹی سے کام نہیں لیتے. لہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، دیکھنا نہیں چاہتے سچ کو. لہم آذان لا یسمعون بہا، کان ہیں سننا نہیں چاہتے سچ کو. یہ تو میں نے ایک آیت کے بیچ کا ایک حصہ دیا آپ کو. یعنی دل کا ایک فنکشن ہوتا ہے ہارٹ کا، جو جس کا تعلق ریشنلٹی سے. ابھی آج کی میڈیکل سائنس میں تو ابھی تک نہیں مانا، لیکن اس پر بھی میں رکھ چکا ہوں بہت تفصیل کے ساتھ میں کہ ماننا پڑے گا کیوں اور کیا کیا ثبوت آ چکے ہیں. کہ خالی اتنا ہی نہیں ہوتا کہ پہلے دن سے شروع سے ہر اسکرپچر کے اندر کہ من نہیں لگ رہا، من میں بات اتار لو، یہ کیوں چلی آ رہی ہے ہر اسکرپچر میں عام لوگوں کی لینگویج کی صرف بات نہیں کر رہا، اس کا تعلق ہے کسی چیز، خالی وہ اور یہی نہیں ثبوت میں نے اور رکھے ہیں. اور جب اس پر بھی کام ہوگا، نہیں کیا جب کام ہوگا چند دنوں میں آ جائے گی بات. خیر، ان کے دل ہیں، قرآن کہتا ہے اس سے ہے تعلق. ان کے دل ہیں، قلوب دل کو کہتے ہیں، قلب یہاں زیادہ تر لوگ جانتے ہوں گے. قلوب دل کو، دل ہیں، اس سے سوچ سمجھ کا ریشنلٹی سے کام نہیں لیتے، آنکھوں سے دیکھنے کا نہیں لیتے، کانوں سے سننے کا نہیں لیتے. اب ایک اور آیت سنیے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. تم سے سوال کیا جائے گا 3 چیزوں کا، تمہارے سننے کا، سمع سننا، کان نہیں، اب یہاں اس کا فنکشن آ گیا، سننا تمہارے سننے کا، والبصر آنکھ نہیں، تمہارے دیکھنے کا، یہاں یہ استعمال کیا خالی. تو پھر تیسرا کیا ہونا چاہیے؟ تمہارے سوچنے سمجھنے کا، تمہاری ریشنلٹی کا. سننا، دیکھنا. سننا جو ہے کان کا کام، پچھلی آیت میں آپ کو بتایا، پچھلی آیت میں بتایا، سب جانتے بھی ہیں کہ دیکھنا آنکھوں کا کام، سننا کانوں کا کام، اور غور و فکر کرنا، ریشنل بننا، ریشنلٹی یوز کرنا دل کا کام، قلب کا. اب یہاں پہ آ رہا ہے، یہاں پر بیان ہو رہا ہے تم سے 3 چیزوں کا سوال کیا جائے گا، اس لیے اسی سے گیان حاصل کرتے ہو تم، ان 3 چیزوں سے. ہاتھ پاؤں سے نہیں کرتے. ہاتھ پاؤں کا سوال کیوں نہیں کیا جائے گا؟ اس لیے نہیں کیا جائے گا کہ ہاتھ پاؤں تو عمل کرتے ہیں. یہ ہدایت لینے کا، مارگدرشن لینے کا کام ان 3 سے ہوتا ہے. کون سی؟ سننا، دیکھنا. اب ہونا چاہیے ریشنلٹی کا، نہیں دل. تو بھئی تینوں، یا تو تینوں باڈی کے آرگنز کا نام ہو، کان، آنکھ، دل، یا یہ ہو کہ سننا، دیکھنا، ریشنلٹی. فؤاد کا ترجمہ بھی دل کر دیا. اب اگر 2 آیتوں کو سامنے رکھ لو، ذرا سا کوئی معمولی سا غور کرے تو کلیئر ہو جائے گا کہ یہ یہاں فنکشن بتائے جا رہے ہیں.
اس کا مطلب دل نہیں تو تم سے تمہاری ریشنلٹی کا سوال کیا جائے گا. ان کے لہم قلوب لا یفقہون بہا، قلوب ہیں، دل ہیں، اور غور و فکر نہیں کرتے، ریشنل نہیں ہوتے، لاجکس نہیں استعمال کرتے. اور تو یہ تو بیسک بات تھی قرآن کی. کیا کہا ہے ایسے لوگوں کو؟ اولئک کالانعام، جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، ان سے بھی بدتر، ان سے گئے گزرے. یہ وہ لوگ جو غور و فکر سے کام نہیں لیتے، قلوب ہوتے ہوئے. مسلمانوں نے چھوڑ دیا، روکا گیا. آپ شروع کر دیجئے، حالات بدل جائیں گے، اس لیے کہ آپ سچ لوگ سمجھ لیں گے. جہاں جو لڑنے کھڑا ہوتا ہے، اس کا مطلب اس کے پاس، اگر تم لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے کسی بات کے اوپر غصہ ہو کے، تو اس کا مطلب تمہارے پاس جواب نہیں ہے. بھڑکا دیا کسی نے، انہیں مار دو، ان سے لڑو، ان کو یہ کہہ دیا، جواب نہیں ہوگا. تب وہ لوگ کرتے ہیں فکری طور کی یہ لڑائی جو ہے فکری ہے. اس میں جو سچ ہوگا وہ آگے آئے گا، اور جو آگے نہیں آ سکے سمجھ لیجیے سچ نہیں ہے، اسے چھوڑیے. اس میں سے اپنے آپ کی اصلاح کیجیے. جس چیز کو آپ نہیں ثابت کر سکیں، یہ کہتے ہیں نہیں وہ ہمارے دین کی بات ہے، ہمارے ایمان کی بات ہے، سب مانو جو ہم بتا رہے ہیں. جو آپ لاجک سے ثابت نہیں کر سکیں وہ فطرت کا، دین فطرت نہیں ہے، وہ سوبھاؤ نیت کا نہیں ہے، سودھرم نہیں ہے وہ، جسے آپ لاجک سے ثابت نہیں کر سکیں. اندھ وشواس کے ساتھ مانے. قرآن نہیں کہتا اندھ وشواس کی بات. تو جب یہ کریں گے، اور جب یہ کریں اور اپنے کیریکٹر کو ٹھیک کر لیں، تو پھر کتنی، وہ تو مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ اب آگے پھر ٹکراؤ جو کچھ ہے وہ ان سے ہے، ان کو روک دو ٹھیک ہو جاؤ گے. روک اسلام کو تو نہیں سکتے، تمہیں تو روک دیں گے. اسلام کو نہیں روک سکتے، خود اپنے آپ کو بچا لو. اگر تمہیں روک دیا اور اسلام کو نہیں روک سکے، اس کا مطلب تم اسلام پر نہیں ہو. تو پھر بچائیے اپنے آپ کو. اور اسلام پر آنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھیے، لوگوں کو محبت سے جواب دیجیے اور سمجھائیے. جو لاجیکل بات ہو، جس کا آپ جواب نہیں دے سکے، سچ مچ ایمانداری سے، تو کہیں سوچیے کہیں آپ سے غلطی ہو رہی ہے. وہ دھرم کی بات ہوگی نہیں، وہ دین کی نہیں ہوگی. کیسے ہو جائے گی لاجک بات؟ سب ہٹا دیجیے. کیسے ہو جائے گی دین کی بات اور لاجک؟ اس کو چھوڑ دیجیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن نے کہا تھا، جھوٹ بولتے ہیں یا غلط کہتے ہیں یا مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، یا اپنے پرانے لوگوں کی باتیں رٹ کے چلے آ رہے ہیں، صرف اسے دین کہتے ہیں. کسی نے، ایک ہسبینڈ نے اپنی وائف سے کہا طلاق طلاق طلاق، زندگی بھر کا رشتہ ختم، زبان سے بول دیا تھا بس. یہ ظلم نہیں ہے؟ انصاف کا دین ہے یہ؟ کوئی موقع ہی نہیں درمیان میں. اور اس کے بعد بڑے گھنونے طریقے اس کے آگے بتاتے ہیں پھر دوبارہ جوڑنے کے. یہ دین ہے؟ وہ جن کو کسی سے مطلب نہیں ہو، کسی کو جواب نہیں دینا ہو، کسی سے بات نہیں کرنی ہو، ذمہ داری آپ کی. تو یہ اخرجت للناس، تمہیں دنیا کے انسانوں کی بھلائی کے لیے لایا گیا ہے. جسے یہ نہیں کرنا ہو وہ کہے نہیں ہمارا دین تو یہی، تم بکتے رہو. لیکن آپ کو سمجھانا ہے، بتانا ہے. اگر لاجک سے صحیح طریقے سے پوری دنیا کے اچھے لوگ، نیوٹرل لوگ، غیر جانبدار لوگ کہیں یہ تو غلط ہے، تو پھر غلط ہوگا. آپ نے کہیں اپنے دین کو غلط سمجھا ہوگا، اسے کریکشن کیجیے، اس کو ٹھیک سمجھیے، کہیں غلطی آپ سے ہو رہی ہے، دین یہ نہیں کہہ رہا ہوگا. تو یہ چیزیں لائیے تو حالات بہتر ہوں گے. اس سے جوڑیے اللہ کے کلام سے، اس کو غور و فکر سٹارٹ کیجیے، سمجھنا شروع کیجیے. سمجھنے والا دوسروں کو سمجھا بھی سکتا ہے، جس نے نہیں سمجھا وہ بس خالی اڑے گا، نہیں ہمارا دھرم تو یہی ہے، ہماری آستھا کی بات ہے. تو اسے پھر کوئی مانتا نہیں. پھر وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ تو گڑبڑ لوگ ہیں، آپ کی آستھا، خالی آستھا کی وجہ سے تو پھر کتنی جگہ جگہ برائیاں پھیلی ہوئی ہیں کہ ہماری آستھا کی بات ہے، اس کی وجہ سے کتنے عورتوں پر ظلم ہوا، کتنا ٹیررزم پھیلا. اگر اسے سمجھیں گے صحیح طریقے سے تو پھر سمجھا بھی سکیں گے لوگوں کو، اور سمجھائیں گے محبت سے. یہ لڑنا جو ہے، لڑائی، اس کا مطلب جواب نہیں ہے تمہارے پاس. جواب نہیں دے سکے تو کہیں کمزوری ہے. کہیں کیوں نہیں دے سکتے؟ ہر بات کا دے سکتے ہیں، اس لیے کہ اس نے یہ، اگر ایمان ہے اور سچا ہے تو پھر ملے گا آپ کو، اور نہیں ملے تو پھر سچا دین نہیں ہے آپ کا. ٹروتھ کا معیار تو، پیمانہ تو یہی ہے. بہت اہم باتیں تھیں کچھ میں نے رکھی، یہ میں کم سے کم 4 خطبوں میں آنے کی تھی. اگر میں تفصیلات رکھتا تو اسے میں نے مثالیں دیے بغیر سمیٹ دیا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا و فی القرآن العظیم انہ تعالیٰ جواد.